ترکیہ کے انتخابات کے وہاں بھی سیاسی کشیدگی ہے، وہاں بھی زلزلہ آیا، وہاں پر بھی مخاصمت ہے، لیکن پرامن طریقے سے انتخاب ہوئے، نتائج آئے، مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے، رن آف کی جانب معاملہ جا رہا ہے۔ تو فیصل عزیز صاحب کو اس لیے ہم نے زحمت دی۔ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شامی صاحب۔ تو پرامن طریقے سے انتخاب برپا ہو گیا اور پارلیمنٹ میں تو میرا خیال طیب اردوان کی پارٹی جیت گئی ہے یا ان کا الائنس؟ جی بالکل جیت گئی ہے۔ ہاں جی، ان کا الائنس جو ہے وہ تقریباً 50% پارلیمنٹ ووٹ حاصل کر لیا انہوں نے اور بالکل کمفرٹیبلی جیتے ہیں۔ اور اب یہ رن آف الیکشن ہوگا؟ جی رن آف الیکشن ہوگا 28 تاریخ کو، 2 ہفتے میں، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں اردوان صاحب کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں اور 49.5% ووٹ انہوں نے لیے، تقریباً 0.5% ووٹ کا ہی فرق ہے، لیکن بہرحال رن آف میں چلا گیا ہے۔ تو اب رن آف جو ہے 28 تاریخ کو ہوگا یہاں پہ اور انشاءاللہ پرامنی ہوگا، بالکل ہوگا۔ اچھا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ فیصل صاحب کوئی دھاندلی تو ہوئی ہوگی نا، ورنہ یہ 0.5% کا کیا فرق ہے؟ کوئی الیکشن کمیشن ملا ہوگا تو ملی وہ دھاندلی ہوتی تو فرق ختم ہو جاتا۔ میں تو عذرائے تفنن سے جملہ اٹھا رہا ہوں نا۔ جی اس میں بات ساری یہ بھائی کہ تقریباً 90% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، 88.34 کے قریب، 88% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ دنیا میں کسی ملک میں اتنا، یہ ترکی میں دنیا کا جو ہے سب سے زیادہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ پچھلے الیکشن 2018 میں بھی ہم نے یہاں کور کیا، اس وقت بھی 86% سے زیادہ تھا۔ یہ کمپلسری ووٹنگ ہوتی ہے یہاں؟ مشکل، جی کمپلسری ووٹنگ ہے وہ تو، اور اسکینڈینیوین ملکوں میں بھی ہے، گریس میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے لوگوں کا نکلنا، اگر کوئی شخص ووٹ نہ دے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ووٹ نہ دے تو اس کو سزا ملتی ہے؟ مطلب قانون میں تو موجود ہے لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے جنرلی، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ذمہ دار ریاست ہے، ذمہ دار شہری ہیں بس۔ جی آپ بیان کیجئے پھر۔ باٹم لائن یہی ہے کہ ذمہ دار ریاست ہے اور ڈیموکریٹک سوچ رکھتے ہیں۔ اب ویسٹرن میڈیا جو مرضی کہتا رہے ترکیہ کے بارے میں، لیکن آپ دیکھیں نا 90% تقریباً 88% سے زیادہ لوگوں نے آ کے ووٹ دیا ہے صدر اردوان کو، اور موجودہ اس دفعہ تو جیسے ارتھ کوئک بھی آیا، وہاں پہ سب کچھ ہوا، تو آپ وہ بھی ایک نمبر کچھ ڈسکاؤنٹ کریں نا کہ ارتھ کوئک میں بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی کچھ مصیبت کا شکار ہوں گے، نہیں آ سکے ہوں گے ووٹ دینے، اس کے باوجود یہ ریکارڈ۔ ان نتائج پر فیصل صاحب، طیب اردوان صاحب اپنی پارٹی کے ہیڈ آفس بھی گئے، ان کے مخالف بھی مخاطب ہوئے، ان نتائج پر کیا کہہ رہے تھے اپنے چاہنے والوں کو وہ جو سامنے کھڑے تھے؟ دیکھیں کل جو رجب طیب اردوان صاحب نے تقریباً یہاں کے حساب سے کوئی 2-2:30 بجے رات کو جب تقریر کی تھی، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کے ریزلٹس ابھی پورے نہیں آئے۔ اس وقت تقریباً 8 سے 10% جو ہے ریزلٹس باقی تھے، ان آفیشلی بھی۔ آفیشلی تو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، صرف صدارتی کے سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے، 19 تاریخ کو باقاعدہ ریزلٹ اناؤنس کیے جائیں گے۔ لیکن صدر اردوان نے اس وقت کہا تھا کہ میرے ووٹ اس وقت ہم آگے ہیں، ہم لیڈ کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم فرسٹ راؤنڈ میں ہی یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا اگر رن آف ہوگا تو میں بالکل رن آف کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے حالانکہ رات کو کہا تھا جس وقت صرف 8-10% ووٹ ہی اور فوراً جو غیر ملکی جو ترک ہیں ان کا ووٹ رہ گیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے میں جیت جاؤں گا، لیکن بہرحال اس کے باوجود۔ اچھا یہ واضح کر دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ رن آف میں اگر جاتے ہیں اور وہاں بھی اگر مطلوبہ نمبر نہیں آتا تو کیا صورتحال ہوتی ہے یہاں؟ رن آف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ تو پاسبل نہیں کہ رن آف میں تو ٹاپ 2 ہیں صرف، ٹھیک، تو 2 میں سے جو بھی زیادہ ووٹ لے گا، جو ووٹ کاسٹ ہوگا، اس کا ڈیفینیٹلی 50% سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو رول یہاں یہ ہے کہ آپ کو 50% سے، چاہے آپ ایک ووٹ زیادہ لے لیں ٹیکنیکلی سپیکنگ، آپ کو 50% سے زیادہ ووٹ چاہیے۔ تو 3 کینڈیڈیٹس بچے تھے، چوتھے تو ویسے ہی پول آؤٹ کر گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد رن آف میں جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں، جو کمال کلچدارولو صاحب مقابلے میں آئیں گے، جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اور صدر اردوان ہوں گے، تو جب 2 بچیں گے تو اس میں سے تو یقیناً 50% سے زیادہ تیسرے امیدوار جو ہیں وہ کس کی حمایت کریں گے؟ طیب اردوان کے یا دوسرے صاحب کی؟ دیکھیں یہ اب اہم سوال ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ظاہر ہے، ابھی 2 ہفتے باقی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو تیسرے امیدوار ہیں ان کا بھی ووٹ جو ہے وہ تقریباً 3 ملین سے کم تھا، اور جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان 2.5 ملین کا ویسے ہی فرق ہے۔ تو اگر 70% ووٹ بھی چلا جائے، جو کہ لائکلی نہیں ہے، اور جو اتحادی پارٹی ہے صدر اردوان کی MHP جو کہ نیشنلسٹ پارٹی ہے، یہ جو تیسرے امیدوار تھے یہ انہی سے نکل کے گئے، تو یہ امید ہے کہ ان کو مل بھی جائے گا۔ دوسرا ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی تھی کہ یہ ان کا موقع ہے اور یہ جیت جائیں گے، اکانومی کے حالات، یہ میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ جو کمال صاحب ہیں انہوں نے حالیہ جو انتخابات ہیں اس کی نسبت بہت زیادہ نمبر اپنا بڑھایا، ان کی پرسنٹیج بڑی ہے کافی حیرت انگیز طور پر۔
دیکھیں مسائل تو ہیں لیکن یہی ڈیموکریسی ہے اور یہی ایک مطلب اس کی جو ہے ڈیموکریسی کی شان بھی ہے کہ مخالفت کے باوجود بالکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اندازہ یہ ہے کہ طیب اردوان جو ہیں وہ ان کا پلہ بھاری رہے گا. جی اس میں شامی صاحب ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن نے پورا زور لگا دیا اور ان کو خیال تھا کہ ہم جیت جائیں گے، تو اور اک پارٹی جو ہے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سخت الیکشن ہے، تو وہ تو بڑے موٹیویٹڈ ہیں، وہ دوبارہ ووٹ دینے آئیں گے. میرے اندازے کے مطابق تقریباً جو فیصل صاحب اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جو جمہوریت کی شان اور وہاں کے نظام کے جو فضائل آپ بیان کر رہے ہیں کاش اس کا کوئی 10% ہمارے ہاں بھی اس کا نفاذ ہو جائے. اتنے مایوس نہ ہوں، 10% کی کوئی بات کریں. مایوسی کا پہلو ہے سر، ہم بھی یہاں تو ہم طے نہیں کر پا رہے الیکشن کب کرنا ہے. پاکستان انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، کر لیں گے مسئلہ.